میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، انہیں سیریل کے لیے تو ٹائم ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، انہیں غیبت کے لیے تو ٹائم ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔ ہائے ہائے عورتوں نے کیا دن دکھائے، آج کی عورتیں دوپٹوں کو مفلر بنا چکی، ننگے سر بازاروں میں گھومنے لگی، اپنی حسن کی نمائش کرنے لگی۔ کب تک گناہ کرو گے؟ کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے، بس تبھی تک نا۔ جس دن یہ موت روح کا رشتہ جسم سے توڑ دے گی، انجام کیا ہوگا؟ اس جسم کو قبر کے کیڑے نے کھانا ہے۔ بنا لو جسم کو کتنا موٹا بناتے، بنا لو جسم کو کتنا خوبصورت بناتے۔ جم میں 2-2 گھنٹے جا رہے ہو نا جسم بنانے کے لیے، مجھے کوئی اختلاف نہیں، میں تو سنیوں کہتا ہوں، جوانوں کہتا ہوں، جاؤ جم کرو، جسم بناؤ، لیکن 2 گھنٹہ جسم بنانے کے لیے دے رہے ہو نا، تو 10 منٹ مسجد میں جسم کو بچانے کے لیے بھی دے دیا کرو۔ جم میں جاؤ گے تو جسم بنے گا، مسجد میں آؤ گے تو قبر میں جسم محفوظ رہے۔ اگر خدا کو راضی کر لیا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، اللہ کو راضی کر لیا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، اور اللہ راضی نہ ہوا تو انجام کیا ہے؟ آؤ دیکھو۔ حضرت سعید ابن مسیب روایت بیان کرتے ہیں، دل کے کانوں سے سننا۔ میں پہلی مرتبہ ورثہ آیا ہوں اور مجھے نہیں پتا اہل ورثہ کون سی تقریر کو پسند کرتے ہیں، لیکن میری عادت ہے کہ میں پبلک کی پسند کی کم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ کو نہیں، مجھے اس کا خیال ہے کہ رب کی بارگاہ میں کچھ جواب دینا ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی سن رکھا اپنے بڑوں سے اور روایتیں بھی پڑھ رکھی ہے، بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن پڑھ رکھی ہے، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مقرروں کو اور خطیبوں کو دیا جائے گا۔ جب یہ بات پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، سب کو نصیحت آسان ہے، خود کو نصیحت مشکل ہے۔ اللہ اکبر، سوچے تو صحیح قوم کا حال کیا۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں، بہرحال آپ بور ہو رہے ہوں گے تو آپ کو آنے والے ہمارے امیر خطیب کا انتظار ہے، حضرت تشریف لائیں گے اور وہ بہت بہترین گفتگو کرتے، بہترین سن لی، بہترین سنو گے، بیچ میں تھوڑا سا کڑوا بھی آپ ہضم کر لیں یا برداشت کر لیں، میں سمجھوں گا کہ اہل ورثہ نے بڑی محبت دی۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور تابعی ہیں، مولا علی کے شاگرد ہیں، فرماتے ایک بار میں مولا علی کے ساتھ قبرستان گیا، ہم بھی جاتے قبرستان، ادھر سے کھلکھلاتے گئے ادھر سے کھلکھلاتے نکل گئے۔ پلاٹ کی بات قبرستان میں ہوتی ہے، دکانوں کی بات قبرستان میں ہوتی ہے، رشتوں کی بات قبرستان میں ہوتی ہے، اب تو قبرستان میں کھانا پینا بھی ہوتا ہے۔ یہ حالت ہے۔ اور قبرستان حضور جاتے تھے تو کیا حال ہوتا تھا، تھوڑا سا اس پہ نظر کر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ایک جنازے میں گیا تو جنازہ رکھ دیا گیا تو حضور علیہ السلام بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے قبر کو دیکھتے تھے اور میت کو اتارتے ہوئے دیکھتے تھے۔ حضور اتنا روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی اور مٹی جو زمین وہاں تھی وہ بھی تر ہو گئی، کیچڑ ہو گیا وہاں۔ ہم نے کہا آقا کیوں رو رہے؟ فرمایا قبر کو یاد کر کے رو رہا، جس کے آنے سے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی، وہ حضور قبر کو دیکھ کر رو رہے۔ کچھ تو ہوگا قبر میں، تعلیم امت کو تعلیم دینا مقصد ہے۔ ہم نے کب رویا؟ قبروں کو دیکھ کر کھلکھلاتے گئے، کھلکھلاتے نکل گئے، ہزاروں قبریں دیکھی، درجنوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور یہ پڑھتے ہوئے دفن۔ کبھی یہ غور بھی کیا جو میں نے آیتیں پڑھی ہے نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم میت کو مٹی دیتے وقت یہ ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں ملا دیے جاؤ گے، اسی سے پھر اٹھائے جاؤ گے۔ سوچو وہ دن کتنا بھیانک ہوگا جس دن ہمیں مٹی میں ملایا جائے گا، مٹی میں ملایا جائے، عزت سے نہیں ملایا جائے گا، مٹی میں عذاب کے ساتھ ملایا جائے گا، اگر خدا کو راضی نہ کیا، اس کے محبوب کو راضی نہ۔ بلکہ میرے عزیزو قبر تو وہ ہے، ہائے ہائے ہائے۔ ابن حجر لکھتے اس روایت کو کہ ایک بزرگ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی، ایک بزرگ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی، تو بزرگ نے پوچھا تو کیوں توبہ کر رہا ہے؟ تو کہا کہ کفن چراتے چراتے میں نے بہت عبرت کی باتیں دیکھی تو اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت تو اس بزرگ نے پوچھا یہ بتا کہ تو نے تو مسلمانوں ہی کے کفن چرائے ہیں، تو نے کتنی قبریں ایسی دیکھی
کہ جس میں مسلمانوں کے چہرے قبلے کی طرف تھے، اور کتنی ایسی دیکھی کہ جن کے چہرے قبلے سے پھر گئے تھے۔ تو وہ کفن چور کہتا ہے اگر میں نے 1000 قبریں کھولی تھی تو 999 لوگوں کے چہرے میں نے قبلے سے پھرے ہوئے دیکھے، اور ایک بندے کا چہرہ میں نے قبلے کی طرف دیکھا۔ یہ قبر کا حال ہے۔ انہوں نے اپنے استاد کو خط لکھا کہ کفن چور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے، اور اب وہ کہتا ہے کہ میں نے 1000 لوگوں کی اگر قبر کھولی ہے تو 999 کے چہرے قبلے سے پھرے دیکھے، ایک بندے کا چہرہ قبلے کی طرف دیکھا۔ تو یہ قبلے سے چہرے کیوں پھر جاتے ہیں قبروں میں؟ قبر کے اندر قبلے سے چہرہ کیوں پھر جاتا ہے؟ تو ان کے استاد لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے جو لوگ دنیا میں حضور کی سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے سے پھر جاتے ہیں۔ جو سنت کے خلاف عمل کرے ان کے چہرے قبر میں پھر جاتے قبلے سے۔ جو فرض بھی ادا نہ کرے، جو فرض بھی ادا نہ کرے، جن کی زندگی میں فرض بھی سنت کے خلاف، یعنی داڑیاں منڈائی، مرنے کے بعد چہرہ قبلے سے پھرا ہوا، شراب پیا چہرہ پھرا ہوا، غیبت کی چہرہ پھرا، حرام کھایا چہرہ پھرا ہوا ہوگا۔ غریب نواز مجھے یاد آتے، ایک بار حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ وضو کرنے، سنت کی بات ہے، فرض و بہت بڑی چیز سنت، وضو کرتے کرتے سرکار غریب نواز نے جلدی میں وضو کے سفر میں تھے، جلدی میں وضو کیا، وضو کے بعد نماز پڑھی تو لذت نہیں آئی نماز میں۔ اس کا مطلب نماز میں لذت ہے، تبھی تو لذت آتی۔ ہمیں کچھ نہیں ملتا نا، کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ کھانے میں اس کو مزہ نہیں آتا، بلکہ دال بھی کڑوی لگتی ہے، بریانی بھی کڑوی لگتی ہے، اچار بھی کڑوا لگتا ہے۔ وجہ کیونکہ اس کو ہوا ہے ٹائیفائڈ، اس لیے اس کو سب کھانے برے لگتے ہیں۔ ارے کیا یار، چھوڑ، کیا پکا کے رکھا ہے۔ کبھی کبھی اس پہ جھگڑا بھی ہوتا ہے، میرے عزیز تجھے بیماری ہے نا، اس لیے تجھے کھانے اچھے نہیں لگتے۔ لوگ کہتے ہیں کیا نماز کی بات لوگ لگاتے ہیں۔ ارے نماز کی لذت ایک بار مل جائے تو تلواروں سے زخمی بھی ہو جائے تو نماز نہ چھوڑے، یہ لذت ہے نماز کی۔ نماز کی ایک بار لذت مل جائے تو پھر مولا علی کے رنگ میں کہو گے کہ اگر جنت ملی اور نماز کا موقع ملے تو ہم جنت چھوڑ دیں مگر نماز نہ چھوڑیں۔ یہ نماز کی لذت ملتی نہیں نا، لذت وجہ کھانے کی لذت اس لیے نہیں ملتی کہ ٹائیفائڈ کا مرض ہے، نماز کی لذت اس لیے نہیں ملتی کہ گناہوں کا مرض ہے۔ اگر گناہوں کا مرض ختم ہو جائے تو خدا کی عزت کی قسم نماز وہ لذت ہے کہ آدمی ساری دنیا ایک طرف، نماز ایک طرف۔ نماز کی لذت، جنہیں لذت ملی ہے وہ پوری رات سجدے میں رہے، جنہیں لذت ملی ہے ان کے تیر کھینچ لیے گئے، انہیں خبر نہیں ہوئی جنہیں لذت ملی۔ تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں لذت نہیں ملی اس دن نماز میں۔ حیران ہوا کیوں لذت نہیں ملی نماز میں؟ غور کیا تو پتا چلا مراقبہ کرنے کے بعد کہ وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا نبی پاک کی سنت ہے۔ انگلیوں کا خلال کرنا حضور کی، وہ جلدی میں بھول گیا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس شرم میں میں نے، اس حیا میں، اس غم میں میں نے 40 سال تک آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی، یہ سوچ کر کہ فرائض کے بارے میں تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، لیکن سنتوں کے بارے میں حضور کی عدالت میں جب کھڑا کیا جائے گا حضور پوچھیں گے کہ تو نے میری سنت کیوں چھوڑ دی، تو میں حضور کو کیا جواب دوں؟ سوچے تو صحیح نا، سوچے تو صحیح۔ یا اللہ پوچھے گا کہ تو نے میرے محبوب کی سنت کیوں چھوڑی، تو میں جواب کیا دوں؟ اور سنت چھوڑنے پر چہرہ قبلے کی طرف سے پھر جاتا ہے، تو جو فرائض پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے اس سنی اجتماع میں آنے والوں یہ بھول جاؤ کہ یہاں کوئی آپ لطیفہ سنو گے، آپ کو یہ اس لیے بلایا گیا ہے کہ اپنے اعمال پہ رو لو، اپنے گناہوں کا احساس کر لو، اپنے آپ کو بدل ڈالو، تبدیل کرو، ورنہ دن کیا دیکھنا ہے۔ ایک دن وہ ہے جسے قبر کہتے ہیں، قبر میں جہاں کا دن بھی رات سے بدتر ہے، بدتر دن بھی رات سے بدترین ہے، وہاں کی رات کتنی بھیانک ہوگی۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں ایک بار مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کے ساتھ قبرستان میں، جب ہم دونوں قبرستان میں پہنچے تو مولا علی نے قبر والوں کو سلام کیا، تو ہم نے قبر والوں کا جواب بھی سنا۔
مولا پاک نے سلام کیا تو قبر والوں کا جواب بھی سن. پھر مولا علی شیر خدا نے کہا اے قبر والوں یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جب تم ہم سے جدا ہو گئے. جب تم ہم سے جدا ہوئے تو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو قبر سے آواز آئی علی پہلے یہ بتاؤ کہ ہم آپ سے جدا ہوئے تو آپ لوگوں پر کیا گزری وہ بتاؤ، پھر ہم اپنے احوال بتاتے ہیں. تب چونکہ مولا علی سے سوال تھا، باب مدینۃ العلم سے سوال تھا، شیر خدا سے سوال تھا، فاتح خیبر سے سوال تھا، داماد رسول سے سوال تھا، اخی رسول سے سوال تھا، زوج بطول سے سوال تھا، ابو الحسنین سے سوال تھا، ناطق قرآن سے سوال تھا، سرکار علی پاک سے سوال تھا. تو مولا علی نے کہا سنو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تم ہم سے جدا ہوئے ہم پہ کیا گزری تو سن لو. فرمایا پہلی چیز یہ ہوئی کہ تمہارے انتقال کے بعد تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا. یہی ہے پہلی بات، سب کا مال تقسیم ہونا ہے. جما لو کتنا جماتے ہو، کما لو کتنا کماتے ہو، روح نکلی سارا مال وارثوں میں تقسیم ہوگا. اور لوگ تو آج بیٹے یا